الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ کتاب الکافیہ علم نحو میں مشہور اور معتمد کتاب ہے۔ اس کے مصنف جمال الدین ابو عمرو عثمان بن عمر ہیں، جو ابن حاجب کے نام سے مشہور اور معروف ہیں۔ آج ہم اس کتاب کو شروع کریں گے۔ یہ کتاب علم نحو میں ہے، اس لیے علم نحو کے تعلق سے دو تین اقوال بزرگان دین کی سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ علم نحو کے بارے میں فرماتے ہیں: تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض۔ فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ تم علم نحو کو ایسے ہی حاصل کرو، تم علم نحو کو اسی طرح سیکھو جس طرح تم سنت اور فرائض کو سیکھتے ہو، یعنی جس طرح تم سنت اور فرائض کا علم حاصل کرتے ہو اسی طرح علم نحو کو سیکھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم نحو کو سیکھنا یہ دین میں بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص علم نحو کو نہیں سیکھتا ہے وہ قرآن و حدیث کے صحیح مفہوم کو نہیں سمجھ پائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں: من تبحر فی النحو اہتدی الی کل العلوم۔ امام شافعی فرماتے ہیں جو نحو میں ماہر ہو گیا، جو نحو میں ماہر ہو گیا وہ تمام علوم کی طرف راہ پا گیا۔ یعنی اگر کوئی شخص علم نحو کو اچھی طرح سیکھ لیتا ہے، اس میں ماہر ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ تمام علوم میں ماہر ہو گیا، تمام علوم کی طرف اس نے راہ پا لی۔ امام اسماعی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں: ان اخوف ما اخاف علی طالب العلم اذا لم يعرف النحو ان يدخل في قوله علیہ السلام من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ امام اسماعی کا یہ قول ہے کہ سب سے زیادہ میں طالب علم پر جس بات کا خوف کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب طالب علم علم نحو نہ سیکھے، جب طالب علم علم نحو نہ سیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر داخل ہو جائے: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے۔ یعنی اگر کوئی شخص علم نحو کو نہیں سیکھتا ہے، طالب علم علم نحو کو نہیں سیکھتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، اس کے وعید میں نہ آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ علم نحو نہیں سیکھے گا، ظاہر سی بات ہے غلطی کرے گا، اعرابی غلطی تو ظاہر سی بات ہے، کہیں فاعل کو مفعول بنائے گا، مفعول کو فاعل بنائے گا، اس طرح غلطی کرے گا اور حدیث کے الفاظ کو بدلے گا، حدیث کے مفہوم کو بدلے گا، اس طرح وہ اس وعید میں آ جائے گا۔ علم نحو کے بارے میں مشہور مقولہ ہے: النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ نحو کلام میں ایسا ہی ہے جیسا کہ کھانے میں نمک۔ کھانے میں آپ جتنا عمدہ سے عمدہ چیز ملا لیں، اگر آپ اس میں نمک نہ ڈالیں تو پھر وہ کھانا مزیدار نہیں رہتا، اس میں لذت نہیں رہتی۔ اسی طرح آپ کلام جس طرح چاہیں کر لیں، چاہیں جتنے بھلے انداز سے کر لیں، لیکن اگر آپ کو نحو نہیں آتا، علم نحو آپ نہیں جانتے ہیں، تو آپ کے کلام میں وہ خوبصورتی نہیں رہے گی اور آپ غلطی کریں گے۔ اچھا، علم نحو کہتے کسے ہیں؟ کیونکہ یہ نحو کی کتاب ہے تو نحو کی تعریف کیا ہے، نحو کہتے کسے ہیں؟ علم نحو کی تعریف ہے: علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية ترکیب بعضها مع بعض۔ علم نحو کی تعریف یہ ہے کہ علم نحو ایسا علم ہے، ایسے اصول کا نام ہے، علم نحو ایسے اصول کا جاننا ہے، ایسے اصول کا نام ہے
جس کے ذریعے سے تینوں کلموں کے آخر کے احوال کو جانا جاتا ہے، یعنی اسم فعل اور حرف کے آخر کے احوال کو جانا جاتا ہے اعراب اور بنا کی حیثیت سے۔ نحو ایسا علم ہے، ایسے اصول کا نام ہے جن اصول کے ذریعے سے اسم فعل حرف کے آخر کے احوال کو جانا جاتا ہے اعراب اور بنا کی حیثیت سے، اور بعض کو بعض کے ساتھ ترکیب کے کیفیت کی حیثیت سے۔ یہ نحو کی تعریف ہے۔ اچھا، علم نحو کی غرض کیا ہے؟ علم نحو کیوں سیکھتے ہیں؟ علم نحو کی غرض صیانت الذہنی عن الخطأ اللفظی فی الکلام العرب، یعنی ذہن کو خطا سے بچانا، لفظی غلطی سے بچانا کلام عرب میں، عربی کلام میں ذہن کو لفظی خطا سے بچانا، یہ علم نحو کی غرض ہے، علم نحو سیکھنے کا فائدہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے کہ اپنے آپ کو عربی کلام میں لفظی غلطی سے ہم بچا پائیں گے۔ غرض و غایت، اس کا موضوع کیا ہے؟ تو غرض ہو گئی۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کسی بھی فن کا موضوع وہ ہوتا ہے جس علم میں اس کے احوال ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، یعنی علم میں جس کے احوال ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہو اسے موضوع کہا جاتا ہے۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، کیونکہ علم نحو میں کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، اس وجہ سے علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ تو آئیے ہم اب علم نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ بھی جان لیتے ہیں۔ علم نحو کو نحو کہنے کی وجہ کیا ہے؟ نحو کے کئی معنی آتے ہیں، نحو کے لغت میں کئی معنی آتے ہیں۔ نحو کا ایک معنی طریقہ ہے، کیونکہ جو شخص علم نحو کو حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، وہ عرب کے طریقے پر کلام کر لیتا ہے، عرب کے طریقے پر وہ کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس علم کو علم النحو کہتے ہیں۔ ایک وجہ ہوئی۔ علم نحو کو نحو کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نحو کا ایک معنی کنارہ ہے، نحو کا ایک معنی کنارہ ہے، کیونکہ اس علم میں کلمے کی آخر سے یعنی کنارے سے بحث ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اسے علم نحو کہتے ہیں۔ یہ دوسری وجہ ہوئی۔ تیسری وجہ یہ کہ نحو کا ایک معنی ہے ارادہ کرنا۔ سب سے پہلے جس نے اس علم کو جمع کرنے کا ارادہ کیا اس نے نحوت کا لفظ استعمال کیا۔ سب سے پہلے جس نے علم نحو کو جمع کرنے کا ارادہ کیا اس نے نحوت کا لفظ استعمال کیا، اسی وجہ سے اس علم کا نام علم نحو پڑ گیا۔ نحو کا ایک معنی مثل بھی ہے، کیونکہ اس علم کو حاصل کرنے والا عرب کے مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اسے علم نحو کہتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم ضروری بات جان چکے ہیں، اب ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلمۃ لفظ اضیٰ لمعنی مفرد وہی اسم وفعل وحرف لأنها اما ان تدل على معنی فی نفسها او لا۔ الثانی الحرف والاول اما ان يقترن بأحد أزمنة الثلاث او لا۔ الثانی الاسم والاول الفعل، وقد علم بذلك حد كل واحد منها۔ الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد، ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو اسم وفعل۔ سب سے پہلے ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ سے شروع کیا، بسم اللہ کو بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کو بھی بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے، اور سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ شروع کرتے ہیں کسی کام کو تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ نیز حدیث پاک میں آیا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع، یعنی ہر ذی شان کام، ہر عظیم الشان کام
جسے بسم اللہ سے شروع نہ کی جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ اس وجہ سے ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کی۔ بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے، سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بسم اللہ کے بعد حمد باری تعالی بجا لاتے ہیں، حمد باری تعالی سے کتاب شروع کرتے ہیں۔ مصنف نے حمد کو کیوں ترک کیا؟ مصنف نے حمد ذکر کیوں نہیں کیا؟ حدیث پاک میں بھی آیا ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد للہ فہو ابتر، یعنی ہر ذیشان کام، ہر عظیم الشان کام جسے حمد باری تعالی سے شروع نہ کی جائے وہ بے برکت، اس میں بے برکتی ہوتی ہے اور وہ ادھورا رہتا ہے۔ جب حدیث پاک میں حمد باری تعالی سے شروع کرنے کے بارے میں آیا ہے تو مصنف نے اسے بجا کیوں نہیں لایا؟ حالانکہ آپ تو بہت بڑے متقی تھے، آپ اس حدیث پاک میں عمل کیوں نہیں کیے؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں علماء کہ مصنف نے یہاں پہ عاجزی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے مصنف نے حمد کو ترک کر دیا، کیونکہ بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ کسی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے حمد باری تعالی وجہ لاتے ہیں۔ اور ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کو بزرگان دین کی کتاب کی طرح نہیں سمجھتے تھے، اپنی کتاب کو بزرگان دین کی کتاب کے منزل میں نہیں مانتے تھے، ان سے برابری کرنا نہیں چاہتے تھے اور برابری کرنے کا گمان بھی نہیں تھا۔ اس وجہ سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد حمد بجا لانے کو ترک کر دیا، یعنی آپ نے حمد نہیں کہا، کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگوں کے ہم برابری کرنے لگے ہیں، یعنی اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہوئے بزرگان دین کی برابری نہ کرتے ہوئے انہوں نے حمد باری تعالیٰ کو ترک کر دیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بزرگان دین کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کہیں یہ نہ سمجھے کوئی میں ان سے برابری کر رہا ہوں، اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہوئے، تو آج کے کچھ لوگ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے برابر کہتے ہیں، اپنے جیسا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ سمجھ لیں وہ کس کے عقیدے پر ہیں، ان کا ایجاد کردہ عقیدہ نیا ہے یا پھر پرانا عقیدہ ہے؟ اگر پرانا بھی ہے تو کس کا ہے، نیک بندوں کا ہے یا پھر کفار کا ہے؟ خیر وہ بحث یہاں پہ نہیں ہے۔ خیر ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عاجز کرتے ہوئے ترک کر دیا حمد کو، ایک جواب ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا ہر عظیم الشان کام جسے بسم اللہ سے شروع نہ کی جائے، اور اس کے بعد پھر حمد باری تعالیٰ کے بارے میں بھی ہے کہ ہر وہ عظیم الشان کام جسے حمد باری تعالیٰ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، لیکن حدیث پاک میں یہ کہاں لکھا ہے کہ جسے بسم اللہ لکھ کر شروع نہ کی جائے؟ ممکن ہے کہ مصنف رحمہ حمد باری تعالیٰ بجا لائے ہوں لیکن وہ کتاب کے شروع میں تحریر نہ کیے ہوں۔ ارے بھائی، بجا لانے کے لیے، پڑھنے کے لیے یہ کتاب میں لکھنا تھوڑی ضروری ہے، بغیر کتاب میں لکھے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حمد باری تعالیٰ کر لیے ہوں، حمد باری تعالیٰ بجا لائے ہوں۔ تو اس طرح یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مصنف نے حمد کو نہیں لایا، حمد کو بجا نہیں لایا بلکہ حمد کو ترک کر دیا۔ یہاں بسم اللہ کے بعد سب سے پہلے مصنف نے ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلمے اور کلام کی تعریف کو شروع کی، کلمے اور کلام کو بیان کیا۔ حالانکہ ہر علم میں موضوع کے احوال سے بحث ہوتی ہے، موضوع سے بحث نہیں ہوتی۔ کسی بھی علم میں لے لیں، آپ کوئی بھی علم لے لیں، اس میں موضوع کے احوال سے بحث ہوتی ہے، موضوع سے بحث نہیں ہوتی۔ اس علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، تو ان کے جو احوال ہیں ان سے بحث کرنا چاہیے تھا، کیونکہ علم نحو کا مقصد ان کے احوال سے بحث کرنا ہے، نہ کہ کلمہ و کلام سے۔ کلمہ کلام تو اس کے موضوع ہے نا،
کسی بھی علم میں اس کے موضوع سے بحث نہیں کی جاتی، بلکہ موضوع کے جو احوال ہیں ان احوال سے بحث کی جاتی ہے۔ تو ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چاہیے تھا کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کرتے، وہاں سے شروع کرتے، جو مقصد ہے وہاں جاتے۔ انہوں نے کلمہ اور کلام کی تعریف کیوں فرمائی؟ سب سے پہلے کلمہ اور کلام کو کیوں بیان کیا احوال کو بیان کیے بغیر؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگرچہ علم میں موضوع کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، لیکن اگر ہمیں موضوع کی تعریف ہی نہ معلوم ہو کہ موضوع کسے کہتے ہیں، موضوع یہاں پہ کلمہ کلام سے مراد کیا ہے، کلمہ کیا ہے، کلام کیا ہے، تو ہم اس کے احوال سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں؟ احوال جاننے کے لیے پہلے اس شے کو جاننا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے کلمے اور کلام کو بیان کیا۔ پھر ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلمہ اور کلام کو جب بیان کرنا چاہا تو پہلے کلمے کو بیان کیا، بعد میں کلام کو بیان کیا۔ ایسا کیوں؟ دونوں جب موضوع ہیں، کلمہ بھی اور کلام بھی، دونوں جب علم نحو کے موضوع ہیں تو کسی کو بھی مقدم کر دیتے، کلام کو مقدم کر دیتے۔ پہلے کلمے کو کیوں بیان کیا؟ کلمے کو مقدم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ دراصل کلمہ یہ کلام کا جز ہے، کلمہ کلام کا جز ہے، یعنی کلام کلمے سے مرکب ہوتا ہے، کلام کلمے سے بنتا ہے۔ اسی طرح کلام کا مفہوم یہ کلمے کے مفہوم سے مرکب ہے، یعنی کلمے کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جز کو اگر نہیں جانیں گے تو ہم کیسے مرکب کو جانیں گے؟ یعنی جس سے مل کر کے کلام بنتا ہے، اگر ہم اسے نہیں جانیں گے تو پھر کلام کو کس طرح پہچانیں گے؟ اس وجہ سے ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلمے کو مقدم کیا کلام پر، یعنی کیونکہ کلمہ موقوف علیہ ہے اور کلام موقوف ہے، اس وجہ سے اور موقوف علیہ مقدم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلمے کو مقدم کیا اور کلام کو مؤخر کیا۔ لفظ کلمہ اور کلام یہ دونوں کلم سے مشتق ہیں۔ کلم کا معنی ہوتا ہے زخمی، کلم کا مطلب ہوتا ہے جرح، یعنی زخمی، اس سے مشتق ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، الکلمۃ لفظ، کلمہ ایسا لفظ ہے، اضیٰ لمعنی مفرد، جسے کسی مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یہاں پہ الکلمۃ میں جو الف لام ہے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، علماء نحو فرماتے ہیں کہ یہاں پہ الف لام جو ہے یہ الف لام جنس ہے، یعنی سب سے اولاً تو الف لام کی دو قسمیں ہیں، حرفی اور اسمی۔ الف لام حرفی کسے کہتے ہیں اور اسمی کسے کہتے ہیں؟ الف لام اسمی وہ الف لام جو اسم فاعل اور اسم مفعول میں آتا ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول میں داخل ہوتا ہے، اس الف لام کو الف لام اسمی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ الکلمۃ یہ نہ اسم فاعل ہے اور نہ اسم مفعول ہے۔ جب الکلمۃ نہ اسم فاعل ہے نہ اسم مفعول ہے اور یہاں پہ الف لام آیا ہے تو معلوم ہو گیا کہ یہ الف لام اسمی نہیں ہے، کیونکہ اسمی کے لیے ضروری ہے وہ اسم فاعل یا اسم مفعول پر داخل ہو۔ جب یہ یہاں پہ جو الف لام داخل ہے اسم فاعل یا اسم مفعول پر داخل نہیں ہوا ہے تو معلوم ہو گیا کہ یہ الف لام اسمی نہیں ہے بلکہ حرفی ہے۔ حرفی کے کئی اقسام ہیں، عہد ذہنی، عہد خارجی، استغراقی، جنسی۔ تو ان میں سے کون سی قسم ہے؟ حرفی تو ہو گیا، معلوم ہو گیا، اب حرفی کے جو اقسام ہیں ان میں سے کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے؟ تو یہاں پہ الکلمۃ میں جو الف لام ہے یہ جنس کے لیے ہے، الف لام جنسی ہے، اس لیے کہ تعریف یہ جنس کی ہوتی ہے، افراد کی نہیں ہوتی۔ تعریف حقیقت کی ہوتی ہے، ماہیت کی ہوتی ہے، افراد کی نہیں ہوتی۔ اور عہدی اور ذہنی وغیرہ اگر مانیں گے تو افراد کو منع لازم آئے گا۔ اسی وجہ سے یہاں پہ جو الف لام ہے یہ الف لام جنس کے لیے ہے، الف لام کو جنس کے لیے ہی مانا جائے گا۔ اور الکلمۃ میں جو تا ہے، الکلمۃ میں جو تا ہے یہ وحدت کے لیے ہے،
وحدت کے لیے مان بھی سکتے ہیں، نہیں بھی مان سکتے ہیں، یعنی کیونکہ اگر ہم الکلمتو کو جب ہم اصطلاحی طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ لفظ زید کا دال، لفظ زید میں جو دال ہے وہ گویا کہ حرف اصلی ہے، زائد حرف نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہاں پہ اصطلاحی طور پر کلمہ مراد لیں تو الکلمتو میں جو تا ہے وہ وحدت کے لیے نہیں ہوگا، اور وحدت کے لیے معنی تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ جنس اور وحدت دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ الکلمتو لفظن، یہاں پہ لفظن کہا، ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظن کہا، لفظتن نہیں کہا، حالانکہ الکلمتو مؤنث ہے، آخر میں تا ہے، جب آخر میں تا ہے تو لفظتن کہنا چاہیے تھا، لفظن کیوں کہا؟ اس لیے کہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اختصار کی وجہ سے، اختصار کرتے ہوئے الکلمتو لفظن کہنا، یہ لفظتن کہنے سے اختصار ہے، لفظتن کہنے سے سوٹ ہے، اس وجہ سے انہوں نے لفظن کہا، لفظتن نہیں کہا۔ نیز مبتدا خبر میں مطابقت تب ضروری ہوتی ہے جبکہ خبر اسماء مشتقات میں سے ہو، یہاں پہ لفظن اسماء مشتقات میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ مبتدا خبر میں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ جب مطابقت ضروری نہیں ہے اور اختصار یہ کلام میں اولا ہوتا ہے، اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظتن کے بجائے لفظن کہا۔ لفظ کا لغوی معنی ہے، لغت میں لفظ کہتے ہیں پھینکنے کو، اللفظ ای الرمی، لفظ کہتے ہیں پھینکنے کو۔ عرب میں اہل عرب کہتے ہیں اکلت التمرۃ ولفظت النبات، میں نے کھجور کھایا اور گٹھلی پھینک دی۔ یہاں پہ لفظ کا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لفظ کو وہ استعمال کرتے ہیں، یعنی لفظ کا معنی کیا ہے؟ لغوی معنی پھینکنا ہے، اور اصطلاحی طور پر لفظ کہتے ہیں ما یتلفظ به الانسان، انسان جس کا تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں لغت کے اعتبار اصطلاحی اعتبار سے، چاہے وہ تلفظ ملفوظ بھی، یعنی جس کا انسان تلفظ کرتا ہے، چاہے وہ موضوع ہو یا محمول ہو، چاہے وہ حقیقتاً لفظ ہو یا حقیقتاً لفظ نہ ہو بلکہ حکماً لفظ ہو، چاہے وہ موضوع ہو یا محمول ہو، چاہے وہ مفرد ہو یا مرکب ہو، یا بے معنی لفظ ہو یا بامعنی لفظ ہو، کچھ بھی ہو، جس کا انسان تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہیں گے۔ یہاں پہ اس کہانی انسان کیونکہ کلام باری تعالیٰ کا بھی بعض اوقات تلفظ کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، اسی طرح فرشتے کے جو کلمات ہیں اور جن کے جو کلمات ہیں، بعض اوقات انسان ان کا بھی تلفظ کرتا ہے، اس لیے یہ بھی داخل ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ خارج ہو جائیں گے، لفظ کی تعریف سے یہ خارج ہو جائیں گے، کیونکہ لفظ کی تعریف کیا کی گئی؟ ما یتلفظ به الانسان، انسان جس کا تلفظ کرے۔ اس پہ اعتراض ہو سکتا تھا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ جس کا تلفظ انسان کرے اسے لفظ کہتے ہیں، اور جو کلمات اللہ کے ہوں، فرشتوں کے جو کلمات ہیں، جن کے جو کلمات ہیں، کیا انہیں بھی لفظ کہیں گے؟ ہاں، انہیں بھی لفظ کہیں گے، کیونکہ بعض اوقات انسان ان کا تلفظ کر لیتا ہے۔ لفظ کو لغوی معنی سے اصطلاحی معنی کی طرف جو پھیرا گیا، نقل کیا گیا، لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ الرمی، اور اصطلاحی معنی ما یتلفظ به الانسان، تو الرمی سے لغوی معنی سے اصطلاحی معنی کی طرف پھیرا گیا، یا تو ابتداءً یعنی لفظ سے ہی پھیر دیا گیا ما یتلفظ به الانسان کی طرف، یا پھر لفظ کو ملفوظ کے معنی میں لیا گیا۔ اولاً لفظ کو ملفوظ کے معنی میں لیا گیا، جیسا کہ خلق مخلوق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لفظ کو ملفوظ کے معنی میں لیا گیا، اس کے بعد پھر ملفوظ سے ما یتلفظ به الانسان کی طرف نقل کیا گیا۔ الکلمۃ لفظ، کلمہ ایسا لفظ ہے۔ یاد رہے کہ نکرہ کے بعد جب جملہ آتا ہے تو عموماً جملہ نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں الکلمۃ لفظ اذیع، اذیع فعل ہے، اور اذیع فعل ہے تو یہ جملہ ہے، کیونکہ فعل فاعل وغیرہ سے مرکب ہے، اس طرح یہ جملہ ہوا۔
تو نکرہ کے بعد لفظن کے بعد وضع جملہ واقع ہے تو یہ اس کی صفت واقع ہوگا. وضع یہ لفظن کی صفت ہے. یہ قاعدہ یاد رکھ لیں کہ جب بھی نکرہ کے بعد کوئی جملہ آئے عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ جملہ نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے. کلمہ ایسا لفظ ہے جس سے وضع کیا گیا ہو. وضع فعل مجہول ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے. ہوا ضمیر کا مرجع لفظ ہے. کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو کسی معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو. اور وضع کہتے ہیں لغت میں رکھنے کو. وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا لغوی معنی، اور اصطلاح میں کہتے ہیں تخصیص شیء بشیء متى اطلق او وحس شیء الاول فهم منه الشیء الثانی. یعنی کسی شے کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ جب پہلی چیز کا اطلاق کیا جائے یا پہلی چیز کو احساس کیا جائے، محسوس کیا جائے تو دوسری چیز سمجھ میں آ جائے. اسے کہتے ہیں وضع. وضع کا یہ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی ہوا. لی معنن. لی معنن معنی یہ اس میں منقوص ہے، اس میں مقصور ہے. معنی یہ اس میں مقصور ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے. اگرچہ یہاں پہ ابھی معنن پڑھتے ہیں اور الف مقصورہ بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اصل میں اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، اس لیے کہ تعلیل ہو کے یہ معنن ہو گیا ہے. لی معنن یہ وضع سے متعلق ہے، یعنی کلمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو ایک معنی مفرد کے لیے. معنی یا تو اس میں مکان ہے، یعنی اس میں ظرف ہے، یا پھر یہ مصدر میمی ہے. معنی یا تو یہ اس میں مکان ہے یا پھر یہ مصدر میمی ہے. اور مفردن. لی معنن مفردن مفردن مفردن. مفردن پر تینوں اعراب پڑھنا جائز ہے. مفردن پڑھنا بھی جائز ہے، مفردن پڑھنا بھی جائز ہے، مفردن پڑھنا بھی جائز ہے. مفردن جب پڑھیں گے تو اس وقت ہم مفرد کو لفظ کی صفت بنائیں گے، یعنی الکلمۃ لفظ وضع لمعنن مفردن، یا مفردن لفظ کی صفت ہوگی. یعنی کلمہ ایسا لفظ مفرد ہے جسے کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. اگر ہم مفرد کو لفظ کی صفت بنائیں اور مرفوع پڑھیں تو ترجمہ ہوگا کہ کلمہ ایسا لفظ مفرد ہے جسے کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. جب ہم اسے لفظ کی صفت بناتے ہیں تو یہاں پہ ایک نقطہ بیان کرنا ضروری ہوگا، مناسب ہوگا کہ دیکھیں اگر ہم اس کو لفظ کی صفت بنائیں، لفظ کی صفت مانیں، تو لفظ کی پہلی صفت کیا ہے؟ وضع ہے. الکلمۃ لفظ وضع. وضع یہ لفظ کی پہلی صفت ہے اور مفردن لفظ کی دوسری صفت ہے، کیونکہ ہم مفردن کو لفظ کی صفت بنا رہے ہیں، لفظ کی دوسری صفت ہوئی. تو ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا تو دونوں کو اسم لاتے یا دونوں کو فعل لے آتے. مفردن کو اسم لائے اور اس سے پہلے وضع کو فعل لائے. ایسا کیوں؟ مفردن کو اسم لائے اور وضع کو فعل استعمال کیا، اس لیے یعنی اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ وضع یہ افراد سے مقدم ہے. وضع جو ہے یہ افراد سے مقدم ہے. وضع کیونکہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی تقدم کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے انہوں نے فعل ماضی استعمال کیا تاکہ اس کی طرف اشارہ ہو جائے کہ وضع یہ افراد سے مقدم ہے، یعنی پہلے کوئی چیز کوئی لفظ وضع کی جاتی ہے، اس کے بعد وہ افراد تثنیہ وغیرہ وہ بعد میں ہوتا ہے. وضع یہ افراد سے مقدم ہے. اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ کی پہلی صفت وضع کو فعل استعمال کیا، جملہ فعلیہ استعمال کیا، اور دوسری صفت مفردن کو اسم استعمال کیا. یہ تو اس وقت ہے جب ہم مفردن کو لفظ کی صفت بنائیں اور اس اعتبار سے ترجمہ کریں. مفردن پڑھنا بھی جائز ہے، مفرد پہ کسرہ پڑھنا بھی جائز ہے. کیوں؟
ہم مفرد کو معنی کی صفت بنائیں، یعنی کلمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے۔ اگر ہم معنی کی صفت بناتے ہیں تو کیا معنی ہوگا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے مفرد معنی کے لیے، لی معنی مفردن، مفرد معنی کے لیے۔ اور مفردن پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن جو رسم الخط ہے، رسم الخط کے اعتبار سے مفردن پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم مفردن اگر پڑھیں گے تو اس وقت مفرد کے آخر میں الف لکھا جائے گا۔ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کہ جب حالت نسبی میں ہم پڑھتے ہیں، تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آخر میں الف لاتے ہیں، جیسے زیدن، عمرن وغیرہ، تو یہاں پہ آخر میں الف لکھتے ہیں، لکھا جاتا ہے رسم الخط کے اعتبار سے۔ تو اس لیے اگر ہم مفردن پڑھیں گے، حالت نسبی میں پڑھیں گے، تو یہاں پہ آخر میں نصب ہونا چاہیے، یعنی نصب کے ساتھ ساتھ الف ہونی چاہیے، جس سے معلوم ہو کہ حالت نسبی میں ہے، حالانکہ رسم الخط میں الف موجود نہیں ہے۔ خیر، لیکن پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں مفردن۔ اگر مفردن پڑھیں گے تو کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ یہ حال واقع ہوگا، یعنی مفردن کو حال سمجھتے ہوئے، حال مانتے ہوئے اسے منصوب پڑھنا جائز ہے۔ کس سے حال مانیں گے؟ حال مانیں گے وضع کے اندر جو ہوا ضمیر ہے نائب الفاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے اس سے حال مانتے ہوئے مفردن پڑھنا جائز ہوگا۔ تو دیکھیں ترجمہ دیکھیں، الکلمۃ لفظ، کلمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے، یا کلمہ ایسا لفظ مفرد ہے جسے وضع کیا گیا ہو کسی معنی کے لیے۔ وہیا، ہیا سے مراد کیا ہے؟ ہیا سے مراد کلمہ ہے، یا ضمیر کا مرجع کلمہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، وہیا اسم وفعل وحرف، یہ اسم فعل حرف ہیا کی خبر ہے، اور ہیا کا مرجع کیا ہے؟ کلمہ۔ تو یہاں پہ مصنف الرحمن نے اسم اور خبر میں مطابقت کیوں نہیں کی؟ ہیا جو کہ مبتدا ہے، اور اسم و فعل و خبر یہ خبر ہے، خبر یہاں پہ کیا ہے؟ مذکر ہے، اور مبتدا لا رہے ہیں مؤنث، ہیا ضمیر لا رہے ہیں، ایسا کیوں؟ خبر مبتدا خبر میں مطابقت ہونی چاہیے نا، حالانکہ یہاں پہ ہیا مؤنث ہے اور اسم و فعل و خبر جو اس خبر ہے یہ مذکر ہے، مطابقت نہیں ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی اسم ضمیر جب مرجع اور خبر کے درمیان دائر ہو، یعنی مرجع کچھ اور چاہتا ہو، خبر کچھ اور چاہتی ہو، یہاں پہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کلمہ۔ کلمہ کی طرف نظر کرتے ہوئے کلمہ کیا چاہتا ہے؟ کہ ضمیر مؤنث آئے، اور خبر کیا چاہتی ہے؟ خبر یہ چاہتی ہے کہ ضمیر مذکر آئے، کیونکہ خبر مذکر ہے۔ دونوں میں اختلاف ہوا، تو اس وقت یعنی جب مرجع کچھ اور تقاضا کرتا ہو اور خبر کچھ اور تقاضا کرتا ہو، تو اس وقت دونوں طرح لانا، یعنی ضمیر کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا درست اور صحیح ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ ہیا ضمیر لایا، مرجع کی طرف نظر کرتے ہوئے، مرجع کی رعایت کرتے ہوئے، یہ بھی درست ہے۔ وہیا اسم وفعل وحرف، اور وہ اسم فعل اور حرف ہے۔ وہ ہیا سے مراد کیا ہے؟ ہیا سے مراد کلمہ ہے، اور وہ اسم فعل حرف ہے۔ یہاں پہ اسم و فعل و حرف یہ خبر ہے، مکمل مل کے عطف اور معطوف سے مل کر کے، معطوف سے مل کر خبر ہے۔ ہیا ضمیر کا مرجع آپ کو بتلایا کہ کلمہ ہے، اور یہاں پہ خبر کی مطابقت نہیں کی گئی بلکہ ضمیر کی مطابقت کی گئی ہے، کیونکہ دونوں جائز ہے، مرجع کی مطابقت کرنا اور خبر کی مطابقت کرنا دونوں جائز ہے، اس لیے یہاں پہ ضمیر کو مرجع کے مطابقت کرتے ہوئے لائی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، دیکھیں کلمہ اسم فعل حرف ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کلمہ وہ ہوگا جس میں اسم بھی ہو، فعل بھی ہو، حرف ہو، یعنی تینوں کے مجموعے کو کلمہ کہیں گے۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف اسم کو بھی کلمہ کہتے ہیں، صرف فعل کو بھی کلمہ کہتے ہیں، اور صرف حرف کو بھی کلمہ کہتے ہیں۔
لیکن جو عبارت سے معلوم کیا ہو رہا ہے، اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ وہ ہوگا جو اسم، فعل اور حرف کا مجموعہ ہو، کیونکہ انہوں نے کہا ہیا اسم و فعل و حرف، کلمہ اسم اور فعل اور حرف ہے، یعنی تینوں کا مجموعہ ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ واو جمع کے لیے آتا ہے، تو گویا کہ تینوں کا مجموعہ کیا ہے، کلمہ ہے، یہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تقسیم دو طرح ہوتی ہے، ایک ہے تقسیم الشیء الی افرادہ، اور ایک ہے تقسیم الشیء الی اجزائہ۔ تقسیم الشیء الی اجزائہ کے اعتبار سے آپ کا یہ کہنا درست ہے، یعنی اگر شے کو اس کے اجزاء کی طرف تقسیم کی جائے، اگر یہ اس میں سے ہوتا جس میں شے کو اس کے اجزاء کی طرف تقسیم کی جاتی ہے تو آپ کا کہنا درست ہوتا، مگر یہاں پہ تقسیم الشیء الی افراد ہی ہے، الی اجزاء ہی نہیں ہے۔ دیکھیں مثال دیکھیں، آپ بریانی، آپ بریانی صرف چاول کو نہیں کہتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے بریانی چاول ہے، بریانی گوشت ہے، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بریانی مسالہ ہے، تیل ہے، یعنی بریانی کے جو اجزاء ہیں، چاول، گوشت، مسالہ، تیل وغیرہ، ان میں سے ہر ایک کو آپ بریانی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بریانی کے اجزاء ہیں، لیکن آپ انسان کے ہر فرد کو انسان کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کے افراد ہیں، اجزاء نہیں ہیں۔ زید کو بھی آپ انسان کہہ سکتے ہیں، بکر کو بھی آپ انسان کہہ سکتے ہیں، خالد کو بھی انسان کہہ سکتے ہیں۔ یہ فرق ہے، اجزاء اور افراد میں یہ فرق ہے، اور یہاں پہ جو ہے تقسیم الشیء الی افراد ہی ہے، الی اجزاء ہی نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ تینوں کے مجموعے کو کلمہ کہیں گے، ایک کو کلمہ نہیں کہیں گے، درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ تقسیم الشیء الی افراد ہی ہے۔ جب افراد کی طرف تقسیم ہو رہا ہے کلمہ، تو ان میں سے ہر ایک کو ہم کلمہ کہیں گے۔ یہاں سے دلیل حصر بیان کر رہے ہیں، لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا أَوْ لَا۔ الثاني الحرف والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاث أو لا، والثاني الاسم والأول الفعل۔ دلیل حصر بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ، لِأَنَّهَا میں حاضمے کا مرجع کلمہ، اس لیے کہ وہ یا تو دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس میں ہو، یعنی وہ ایسے معنی فی نفسہا پر دلالت کرے گا، یا تو کلمہ معنی فی نفسہا پر دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا۔ اگر ثانی ہو یعنی دلالت نہ کرے، اگر معنی فی نفسہا میں کلمہ دلالت نہ کرے تو وہ حرف ہے، اور اگر اول ہو یعنی معنی فی نفسہا میں دلالت کرے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا نہیں، اگر دوسرا ہے یعنی ملا ہوا نہیں ہے تو اسم ہے، اگر ملا ہوا ہے تو فعل ہے۔ یہاں دیکھیں حصر کی دو قسمیں ہیں، دلیل حصر بیان کیے ہیں، دلیل حصر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حصر عقلی اور ایک ہے حصر استقرائی۔ حصر عقلی اسے کہتے ہیں جو نفی اور اثبات کے درمیان دائر ہو، جیسا کہ یہ یا تو ایسا ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا، یا تو ایسا ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا، یعنی جو حصر نفی اور اثبات کے درمیان دائر ہو اسے کہیں گے حصر عقلی، اور جو حصر نفی و اثبات کے درمیان دائر نہ ہو بلکہ تتبع کے بعد، تلاش کے بعد، جستجو کے بعد جتنی اقسام ملے ہوں ہم انہی میں منحصر کر دیں کسی چیز کو، تو یہ حصر استقرائی کہلائے گی۔ تو یہاں پہ جو حصر ہے یہ حصر عقلی ہے، کیونکہ دیکھیں مصنف کیا فرما رہے ہیں، یا تو وہ معنی فی نفسہا پر دلالت کرے گا یا نہیں، یہاں پہ ایجاب و سلب کے درمیان، نفی و اثبات کے درمیان دائر ہے، اگر دلالت کرتا ہے، اگر دوسرا ہے تو حرف، اگر اول ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یعنی اگر معنی فی نفسہا پر دلالت کرتا ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا نہیں، یہاں بھی نفی اور اثبات میں دائر ہے، تو یہ حصر عقلی ہے۔ دیکھیں جو کلمہ اپنا معنی خود بتائے، اپنا معنی بتانے میں مستقل ہو، معنی فی نفسہا پر دلالت کرتا ہو،
اسے کہیں، پھر اس کی دو قسمیں ہوں گی، یا تو زمانے سے ملا ہوا ہوگا یا زمانے سے ملا ہوا نہیں ہوگا۔ زمانے سے ملا ہوا ہوگا تو وہ فعل ہوگا، ملا ہوا نہیں ہوگا تو اسم ہوگا۔ حرف کیونکہ یہ معنی فی نفسہ پر دلالت نہیں کرتا، حرف کسے کہتے ہیں جو معنی فی نفسہ پر دلالت نہ کرے۔ جیسے دیکھیں مین، مین یہ حرف ہے، کیوں؟ آپ دن رات مین 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 کہتے رہیں، اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کے اندر جو معنی ہے، اس کے اندر مین کے اندر ابتدا کا معنی ہے، لیکن یہ ابتدا کو نہیں بتلا رہا ہے۔ مین مین کہتے رہیں، آپ کو ابتدا سمجھ میں نہیں آئے گا، یا مخاطب کو ابتدا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہاں اگر آپ مین کو کسی اسم کے ساتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں سیرت من البصرۃ الی الکوفہ، تو یہاں پہ مین دوسرے لفظ سے ملنے کے ذریعے، ملنے کے واسطے سے اپنا معنی بتلا رہا ہے، یعنی ابتدا کو اب بتلا رہا ہے کہ میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک، یعنی بصرہ سے میں نے ابتدا کی۔ یہاں مین اپنا معنی بتلا رہا ہے، کس طرح؟ دوسرے کلمے سے مل کر۔ اپنا معنی وہ خود نہیں بتلا پاتا، بلکہ اپنا معنی بتلانے میں دوسرے کا محتاج ہے، تو یہ کیا ہوا؟ حرف۔ اور اسم اور فعل دونوں کیا ہوتے ہیں؟ اپنا معنی خود بتلاتے ہیں، لیکن فعل میں زمانہ ملا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ زمانہ ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو۔ ماضی جیسے ضربہ، ضربہ کے اندر کیا ہے کہ یہ زمانہ ماضی سے ملا ہوا ہے اور اپنا معنی خود بتلاتا ہے۔ ضربہ سے معنی ضرب سمجھ میں آتا ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فعل ضرب گزشتہ زمانے میں ہوا ہے۔ اسی طرح مضارع یضربو، یضربو میں کیا ہوتا ہے کہ حال اور استقبال کا زمانہ سمجھ میں آتا ہے اور معنی بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اور امر میں دیکھیں اضرب، اس میں کیا ہوتا ہے؟ صرف معنی سمجھ میں آتا ہے اور مستقبل کا زمانہ سمجھ میں آتا ہے، اس میں حال سمجھ میں نہیں آتا، صرف مستقبل سمجھ میں آتا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی زمانہ نہیں ملتا، زمانہ اس میں پایا نہیں جاتا، بلکہ صرف اور صرف اس میں وہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ دیکھیں ترجمہ دیکھیں، لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا أَوْ لَا الثَّانِي الْحَرْفُ وَالْأَوَّلُ إِمَّا أَن يَقْتَرِنَ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثِ أَوْ لَا الثَّانِي الْاسْمُ وَالْأَوَّلُ الْفِعْلُ۔ فرما رہے ہیں یا تو وہ، یعنی کلمہ، اس لیے کہ کلمہ یا تو اپنے معنی فی نفسہ پر دلالت کرے گا یا نہیں۔ اگر دوسرا ہو یعنی دلالت نہ کرے تو وہ حرف ہے، اگر پہلا ہو یعنی دلالت کرے یا تو وہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا ہوگا یا نہیں۔ اگر ملا ہوا نہ ہو یعنی دوسرا ہو یعنی ملا ہوا نہ ہو تو وہ اسم ہے، اگر ملا ہوا ہو تو وہ فعل ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اسم کس سے بنا ہے، سمعون سے بنا ہے یا وسمون سے بنا ہے۔ بصریین کے نزدیک اسم سمعون سے مشتق ہے، اسم سمعون سے بنا ہے۔ سمعون کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اور اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے دونوں نظیر سے، نظائر سے، یعنی جو اس کے مقسیم ہیں، یعنی حرف اور فعل، ان دونوں سے کیا ہے؟ یہ بلند ہے۔ اسم حرف اور فعل سے کیونکہ بلند ہے، اور سمعون کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اس لیے اسم کو اسم کہتے ہیں بصریین کے قول کے مطابق۔ اور کوفیین کہتے ہیں کہ نہیں، اسم یہ وسمون سے بنا ہے۔ وسمون کا مطلب ہوتا ہے علامت، کیونکہ اسم یہ معنی پر علامت ہے، مسمى پر علامت ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے اسم کہتے ہیں۔ اور راجح قول بصریین کا ہے، یعنی اسم وسمون سے بنا ہے، سمعون سے بنا ہے، اسم سمعون سے بنا ہے، کیونکہ وہ دلیل دیتے ہیں۔ دیکھیں اسم کی جمع کیا آتی ہے؟ اسماء۔ اگر اسم وسمون سے بنتا تو اس کی جمع اوسام آتی، نہ کہ اسماء۔ اور تصغیر آتی ہے سمیہ، اسم کی جمع سمیہ آتی ہے۔ اگر یہ وسمون سے بنتا تو تصغیر وسیم آتی۔ دیکھیں آگے دیکھیں، وقد علم بذلك حد كل واحد منها، اور انہی میں سے یعنی اس کے ذریعے سے، اس دلیل حصر کے ذریعے سے، یہاں پہ با سببیہ ہے اور تعلیلیہ دونوں مان سکتے ہیں، استعانت کے لیے مان سکتے ہیں اور سبب کے لیے مان سکتے ہیں۔ یہاں اس دلیل حصر سے، جو دلیل حصر بیان کیے، اس دلیل حصر سے ان میں سے ہر ایک کی تعریف معلوم ہو گئی، یعنی اسم فعل حرف کی ہر ایک کی تعریف معلوم ہو گئی۔ کس طرح کہ اسم وہ کلمہ ہوگا جو اپنے معنی فی نفسہ پر دلالت کرے اور اس میں کوئی معنی، کوئی زمانہ نہ ہو۔ فعل وہ کلمہ ہوگا جو
اپنے معنی فی نفسہ پر دلالت کرے اور وہ کسی زمانوں میں سے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا ہو۔ حرف وہ کلمہ ہوگا جو اپنے معنی فی نفسہ پر دلالت نہ کرے، جو معنی فی نفسہ پر دلالت نہ کرے۔ یہاں سے کلام کی تعریف فرما رہے ہیں، الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، کلام وہ ہے جو دو کلموں کو متضمن ہو اسناد کے ساتھ۔ ما یہ سب کو شامل ہے، ما سے مراد لفظ ہے، کلام وہ لفظ ہے جو دو کلموں کو متضمن ہو اسناد کے ساتھ۔ اسناد کسے کہتے ہیں؟ اسناد کہتے ہیں نسبت احدى الکلمتین الی الاخرى بحیث یفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ، یعنی دو کلموں میں سے ایک کی اسناد دوسرے کی طرف اس طرح کرنا کہ مخاطب کو وہ فائدہ تامہ پہنچائے، مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو۔ ایک کلمے کی اسناد، ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف اس طرح کرنا کہ مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو، اسے اسناد کہتے ہیں۔ اسناد کے ذریعے سے جو فائدہ تامہ جن مرکب سے حاصل نہیں ہوتا ہے، جن دو کلموں سے فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوتا، وہ نکل جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ما تضمن کلمتین، ما سے مراد لفظ ہے، لفظ ہر ایک کو شامل تھا، موضوع اور محمل وغیرہ سب کو شامل تھا۔ جب تضمن کلمتین کہا تو محمول نکل گیا، کیونکہ کلمہ صرف موضوع لفظ کو کہتے ہیں، محمول کو کلمہ نہیں کہتے۔ اور یہاں پہ کلمتین کہا جو دو کلموں کو متضمن ہو، اسے کہتے ہیں کلام اسناد کے ساتھ۔ یہ کلمہ ہونا، دو کلموں کو متضمن ہونا، یا تو حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، یعنی دو کلمہ چاہے حقیقتاً دو کلمہ ہوں یا حکماً دو کلمہ ہوں، دونوں کلام کہلائیں گے۔ حقیقتاً دو کلمہ کیسے؟ جیسے زید قائم، زید ذاہب، یہاں پہ کیا ہے؟ حقیقتاً دو کلمہ ہے، زید ایک قائم ایک، اس طرح حقیقتاً دو کلمہ ہے۔ اور حکماً دو کلمہ کیسے؟ جیسے اضرب، اضرب حقیقتاً دو کلمہ نہیں ہے، حکماً دو کلمہ ہے، کیونکہ اضرب کے اندر انتا ضمیر ہے جو کہ ایک کلمہ ہے۔ اس لیے یہاں پہ کلمتین سے مراد حقیقتاً اور حکماً دونوں مراد ہیں، چاہے حقیقتاً دو کلمے ہوں یا حکماً دو کلمے ہوں۔ اور یہاں پہ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلام دو سے زیادہ کلمے سے مرکب ہوتا ہے، دو سے زیادہ کلمے سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ضرب زید عمرا، یہاں پہ دیکھیں تین کلمے ہیں، ضرب ایک، زید دو، عمرا تین کلمے ہیں۔ اسی طرح زید قائم فی الدار، اس میں دیکھیں زید ایک کلمہ، قائم دوسرا کلمہ، فی الدار یہاں پہ فی ایک کلمہ، دار ایک کلمہ، کل 4 کلمے ہو گئے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ کلام وہ ہے جو دو کلموں سے متضمن ہو، درست نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کلام اسے بھی کہا جاتا ہے جو دو سے زیادہ کلموں سے بنا ہو، جو دو سے زیادہ کلموں سے مرکب ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہاں پہ دو کلموں کو بیان کرنا اقل مقدار کو بیان کرنا ہے، یعنی کم سے کم وہ دو کلموں کو متضمن ہوگا، کم سے کم وہ دو کلمے سے مرکب ہوگا، اکثر کی کوئی تعداد نہیں ہے، حد نہیں ہے، یعنی چاہے وہ 4 بھی ہو سکتا ہے، 5 بھی ہو سکتا ہے، 6 بھی ہو سکتا ہے، کتنے بھی کلمے سے مرکب ہو سکتا ہے کلام، لیکن اقل مقدار کیا ہے؟ اقل مقدار یہ ہے کہ کلام دو کلمے سے مرکب ہوگا۔ یہاں پہ اقل مقدار کو بیان کیا گیا ہے، یہ اعتراض کے لیے نہیں ہے کہ صرف دو ہی کلمہ ہوں گے تب بھی اسے کلام کہیں گے ورنہ کلام نہیں کہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بالاسناد یعنی اسناد کے ساتھ، تو یہاں اسناد کے ذریعے سے جو جس کلام سے جو مرکب تو ہو لیکن اس سے فائدہ تامہ حاصل نہ ہوتا ہو، وہ خارج ہو گیا، جیسے غلام الزیدین، زید عالم وغیرہ خالی ہو گئے، کیونکہ یہاں پہ غلام الزیدین میں اسناد دو کلمہ تو ہیں لیکن اسناد نہیں ہے، کیونکہ اس سے غلام الزیدین سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح زید عالم
اس سے بھی مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے یہ بھی کیا ہو گیا، خارج ہو گیا۔ یہاں پہ اور ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں، آپ غور کریں، الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، یعنی متضمن جو ہوگا وہ کیا ہوگا، کلمہ۔ کلام وہ ہے جو دو کلموں سے مرکب ہو، دو کلموں کو متضمن ہو۔ متضمن اور متضمن کا ایک ہونا لازم آ رہا ہے۔ کلام وہ ہے، وہ لفظ ہے جو دو کلموں سے بنا ہو، تو دو کلموں کو متضمن ہو، تو جو متضمن ہوگا وہ بھی تو کلمہ ہوگا، اور جو متضمن ہے وہ بھی کلمہ ہے۔ تو متضمن اور متضمن کا ایک ہونا لازم آ رہا ہے۔ متضمن اور متضمن کا ایک ہونا لازم آ رہا ہے، یعنی جس کو شامل ہے اور جو شامل ہے دونوں کیا ہے، ایک ہونا لازم آ رہا ہے، کیونکہ کلام بھی ایک کلمے سے بنتا ہے، اور کلمے کے جو اجزاء ہیں، کلام کے جو اجزاء ہیں وہ بھی کلمے ہیں۔ تو یہاں پہ متضمن کا ایک ہونا لازم آ رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مجموع کے اعتبار سے، یعنی مجموع بحیثیت مجموع یہ مفرد سے الگ ہے، مفرد سے مغائر ہوتا ہے، یعنی جو کلمہ یہ باعتبار متضمن اور متضمن کا ایک ہونا کس طرح لازم آ رہا تھا کہ متضمن یعنی میم کے کسرہ کے ساتھ یہ کلام کے مجموعے کو کہتے ہیں، کلام کو کہتے ہیں، دو کلمے کے مجموعے کو متضمن کہتے ہیں، یعنی کلمہ جن کو کلمہ کو جو متضمن ہو، جس پہ کلمہ مشتمل ہو، اسے کیا کہتے ہیں، متضمن۔ کلام کیا ہے، متضمن ہے، کلام متضمن ہے، اور کلمہ کیا ہے، متضمن ہے، کیونکہ کلمہ کو کلام شامل ہوتا ہے۔ یہاں پہ کلام متضمن ہے کیونکہ کلام شامل ہوتا ہے، متضمن ہوتا ہے کس کو، کلمے کو، دو کلموں کو۔ تو کلمہ کیا ہے، متضمن ہے۔ تو کلام کیا کسے کہتے ہیں، دو کلموں کو۔ متضمن کلمہ ہے، اولاً یہ سمجھیں کہ کلمہ متضمن ہے، اس طرح کیونکہ یہ متضمن ہوتا ہے دو کلموں کو، اس لیے یہ متضمن ہوا۔ اور متضمن کیا ہے، کلمہ ہے، ان کو متضمن ہوتا ہے تو یہ متضمن ہوئے، کلمہ متضمن ہوئے۔ تو متضمن یعنی کلام اور متضمن یعنی کلمے، دونوں کا ایک ہونا لازم آیا، کیونکہ کلام بھی کسے کہتے ہیں، کلام کلمے کے مجموعے کو کہتے ہیں، اور متضمن وہ بھی ایک کلمہ مراد ہے، اس سے بھی دونوں سے متضمن اور متضمن دونوں سے مراد کلمہ ہوئے۔ حالانکہ متضمن اور متضمن میں مغایرت ہوتا ہے، ایک ہی چیز کو متضمن ہو کیسے ہو سکتا ہے، کوئی چیز اپنی ہی ذات کو متضمن ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، متضمن کسی دوسرے کو متضمن ہوگا نا، جو چیز متضمن ہو وہ کسی دوسرے چیز کو متضمن ہوگی، دوسرے چیز کو شامل ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کوئی چیز خود متضمن بھی ہو اور متضمن بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ اعتراض یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کلام سے مراد کیا ہے، جو دو کلموں کو مرکب ہو، جو دو کلموں سے بنا ہو۔ تو جو متضمن ہے، شامل ہونے والا ہے، وہ ہے کلمے کا مجموعہ، اور متضمن کیا ہے، کلمہ ہے، الگ الگ کلمہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ متضمن اور متضمن دونوں یہاں پہ الگ الگ ہیں، مغایرت یہاں پر موجود ہے، دونوں ایک نہیں ہیں۔ کس طرح کہ مجموع باعتبار مجموع یہ اس کے افراد سے مغایر ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک سے مغایر ہے، یعنی دونوں کے مجموعے کو، دونوں کلمے کے مجموعے کو کلام کہتے ہیں جو کہ متضمن ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کو متضمن کہتے ہیں، دونوں کلمے کو متضمن کہتے ہیں۔ تو متضمن اور متضمن کے درمیان فرق ہو گیا۔ متضمن یہ مجموعہ ہے، یعنی کلام یہ مجموع ہے دونوں کلمے کا، اور متضمن جو ہے دونوں کلمہ یہ الگ الگ ہیں، ان میں سے ہر ایک متضمن ہے، ہر کلمہ متضمن ہے، ہر کلمہ متضمن ہوا، اور کلام مکمل دونوں کلمے کے مجموعے کو کیا کہیں گے، متضمن۔
یہ حاصل کلام ہوا، ایک اعتراض ہو رہا تھا اس کا جواب۔ اور یہاں پہ اس کو فرما رہے ہیں لا یتعطی ذالک الا فی اسمین او اسم و فعل، اور یہ حاصل نہیں ہوتا، یعنی کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں میں یا ایک اسم اور ایک فعل میں۔ یہاں پہ عقلی طور پر 6 صورتیں ہیں، 6 صورتیں بنتی ہیں، ان میں سے 2 صورت سے 2 طریقے میں کلمہ حاصل ہوگا، کلام حاصل ہوگا، اس کے علاوہ میں کلام حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی عقلی طور پر 6 صورتیں بنتی ہیں، کس طرح کہ دونوں کلمے فعل ہوں، ایک صورت دونوں کلمے اسم ہوں، دوسری صورت دونوں کلمے حرف ہوں، تیسری صورت ایک کلمہ یعنی پہلا حرف ہو اور دوسرا فعل ہو، چوتھی صورت پہلا حرف ہو دوسرا اسم ہو، پانچویں صورت اور ایک اسم ہو ایک فعل ہو، چھٹی صورت۔ ان میں سے صرف 2 ہی صورت سے کلام حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ سے کلام حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ کلام کے لیے ضروری ہے مسند اور مسند الیہ، کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے، لازم ہے، کیونکہ کلام اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو، اور مخاطب کو فائدہ تامہ مسند اور مسند الیہ کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، دونوں ہو سکتا ہے، اسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے۔ فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور اسم حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، حرف مسند اور مسند الیہ میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ صورت جس میں دونوں حرف ہوں وہ نکل گیا، کیونکہ وہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، تو وہ نکل گیا۔ اور وہ صورت جس میں دونوں فعل ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں جب فعل ہوں گے تو دونوں کیا ہوں گے؟ مسند پائے جائیں گے، مسند الیہ نہیں ملے گا، تو اس وجہ سے دونوں فعل والی صورت وہ بھی خارج ہو گئی۔ اور وہ صورت جس میں ایک فعل ہو اور ایک حرف ہو، جس صورت میں ایک فعل ہو اور ایک حرف ہو وہ بھی خارج ہو گئی۔ اس طرح وہ صورت جس میں دونوں فعل ہوں وہ بھی خارج ہو گئی۔ یعنی کل 6 صورتیں بنی تھی نا۔ پہلی صورت کیا ہے کہ دونوں فعل تھے، دونوں فعل کی صورت خارج ہو گئی۔ کیوں خارج ہوئی؟ اس لیے کہ یہاں پہ مسند تو پائے جا رہے ہیں 2، لیکن مسند الیہ نہیں پائی جا رہی، ایک صورت ایک خارج ہوئی۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دونوں حرف ہوں، دونوں کلمے حرف ہوں، یہ صورت بھی خارج ہو گئی۔ کیوں خارج ہوئی؟ اس لیے کہ یہاں پہ نہ مسند ہے اور نہ مسند الیہ ہے، تو یہ صورت بھی خارج ہو گئی۔ تیسری صورت جہاں پہ ایک حرف ہو ایک فعل ہو وہ بھی خارج۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ مسند تو ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہے، فعل مسند بن جاتا ہے، اور مسند ہے فعل موجود ہے، لیکن حرف نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ بنتا ہے، تو یہ صورت بھی خارج ہو گئی۔ اور وہ صورت جس میں ایک کلمہ اسم ہو اور ایک کلمہ حرف ہو وہ بھی خارج ہو گئی۔ کیوں؟ اسم ہے تو اسموں کو مسند بھی بنا سکتے ہیں، مسند الیہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن جو بنائیں گے ایک بنائیں گے، یا تو مسند بنائیں گے یا مسند الیہ بنائیں گے، اور اس کے ساتھ میں کیا ہے؟ حرف ہے، جو کہ نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ بن سکتا ہے، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں بن سکتا، تو یہ صورت بھی خارج ہو گئی۔ اور وہ صورت بچی جس میں دونوں کلمے اسم ہوں، تو جب دونوں کلمے اسم ہوں گے ایک کو مسند بنائیں گے دوسرے کو مسند الیہ بنائیں گے، اور وہ صورت باقی رہی جس میں ایک کلمہ اسم ہو اور ایک کلمہ فعل ہو، تو اس صورت میں اسم جو ہوگا وہ مسند الیہ بنے گا اور جو فعل ہوگا وہ مسند بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔